بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ گھر کچا تھا، کپڑے سادہ تھے مگر دل صاف تھے۔ ان کے پاس چند مرغیاں تھیں، وہی مرغیاں ان کا سہارا تھیں۔ مرغیاں انڈے دیتی تھیں اور وہ انڈے بیچ کر گھر کا خرچ چلتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک دن صبح علی نے انڈے جمع کیے اور بازار کی طرف چل پڑے۔ وہ سیدھے بھولا دکاندار کی دکان پر گئے۔ بھولا بھائی، یہ 3 درجن انڈے ہیں، کتنے پیسے دیں گے؟ بھولا نے انڈے گنے اور بولا 100 روپے، بس اتنے ہی ملیں گے۔ علی نے پریشانی سے کہا بھائی تھوڑا اور دے دو، گھر میں بچے روزے سے ہیں، افطاری کا سامان لینا ہے۔ بھولا نے سخت لہجے میں کہا اگر لینا ہے تو لو، ورنہ انڈے اٹھاؤ اور جاؤ۔ علی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا ٹھیک ہے بھائی، دے دو 100 روپے، میں شام کو آ کر لے جاؤں گا۔ وہ خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے۔ بیوی نے پوچھا افطاری کا سامان کہاں ہے؟ انہوں نے آہستہ سے کہا پیسے شام کو ملیں گے۔ شام ڈھلنے لگی۔ بچے پوچھنے لگے ابو آج افطاری میں کیا ہوگا؟ علی نے مسکرا کر کہا اللہ بہتر کرے گا بیٹا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھولا کی دکان کی طرف گئے مگر وہاں پہنچ کر دیکھا کہ دکان بند تھی۔ ان کے قدم رک گئے، دل ڈوب سا گیا۔ یا اللہ اب کیا کریں؟ مایوس ہو کر وہ گھر واپس آ گئے۔ سب کو سچ بتا دیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ چھوٹی بیٹی نے کہا امی کوئی بات نہیں، ہم پانی سے روزہ کھول لیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر بھولا اپنے گھر میں تھا۔ اس کی بیوی نرگس خوشی سے کہہ رہی تھی آج افطاری میں گول گپے لاؤنا، دل چاہ رہا ہے۔ بھولا ہنستے ہوئے بازار گیا اور بہت سا سامان لے آیا۔ اذان ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غریب گھر میں سب نے صرف پانی سے روزہ کھولا۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا تو ہمارا حال جانتا ہے۔ اسی وقت بھولا کے گھر میں بھی اذان ہوئی۔ وہ اور نرگس افطاری کرنے بیٹھے۔ نرگس نے پہلا لقمہ لیا ہی تھا کہ اچانک اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نرگس کیا ہوا؟ بھولا گھبرا گیا، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے سنجیدہ آواز میں کہا حالت بہت نازک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں مگر دعا کریں۔ بھولا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ نرگس کو لے کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ ملے۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ بھولا نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا اور کہا کیا تم نے کسی غریب کا حق تو نہیں مارا؟ رمضان میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ سوچو، شاید اسی کا اثر ہو۔ جاؤ، جس کا حق لیا ہے اس سے معافی مانگو، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھولا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہ بزرگ غائب تھے۔ بھولا کو فوراً یاد آیا علی اور ان کے انڈے۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ علی باہر آئے۔ بھولا روتے ہوئے بولا بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آج آپ سب نے پانی سے روزہ کھولا، میری وجہ سے، مجھے معاف کر دو، یہ آپ کے پیسے اور کچھ راشن بھی لایا ہوں۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ ہم نے اسے معاف کیا، تو بھی معاف فرما دے۔ بھولا تیزی سے گھر لوٹا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو نرگس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اب ٹھیک ہوں۔ بھولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ نرگس نے آہستہ سے کہا کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اللہ سب دیکھتا ہے۔ اگلے دن بھولا اور نرگس خود افطاری کا سامان لے کر علی کے گھر گئے۔ بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر بھولا کا دل بھر آیا۔ اس دن بھولا نے سچا سبق سیکھ لیا، رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، رمضان دل صاف کرنے کا نام ہے۔ کسی کا حق مارو گے تو سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی، اور جو معافی مانگ لے اور حق واپس کر دے اللہ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کا حق دینے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔